الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد اسحاق صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے فقیر کو یہ پذیرائی بخشی ہے اور حاضر خدمت ہونے کا موقع دیا ہے۔ آپ کو کافی سنا ہے، بہت سے لوگ سنتے ہیں۔ پتہ کی بات یہی جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے لوگ آپ کے علم کے قائل ہیں، لیکن میرے حاضر ہونے کا مقصد یہ کہ علمی طبقوں میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ مولانا اسحاق ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں، لیکن آگے 6-7 لیکن لگ جاتے ہیں۔ ان لیکن کے جوابات کے لیے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ ابتدا میں ہم مقام صحابی کے حوالے سے بات کریں، پھر عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے عہد سے کچھ گفتگو ہوگی، پھر ایک آپ کی ذات پر آپ اسے الزام کہیں یا کچھ کہیں کہ مولانا بہت بڑے شیعہ نواز ہیں۔ شیعہ کو سماجی مروت میں بھی بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں، لیکن یہاں سوالیہ نشان ان کے عقائد پر ہماری گفتگو ہے۔ پہلی میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ نبوت کو جیسے عام انسانوں سے اللہ نے ممتاز فرما دیا ہے، اس طرح باقی تمام انسانیت کو اللہ نے ممتاز کیا ہے صحابہ کرام سے، جن لوگوں نے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کا درجہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، کوئی جتنی بھی عبادت کر لے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جب صحابہ کرام کے باہم کوئی نزاع کی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو حضور نے اس پر کوئی خاص گفتگو نہیں فرمائی۔ میرا جو بھی سوال ہوگا یہ سیکھنے کے لیے علم کی نوعیت سے ہوگا، میں عالم نہیں، فقیر طالب علم ہوں۔ 2-3 حوالے دوں گا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے جواب چاہوں گا۔ پہلا حوالہ تو یہ کہ وہ جو مسلم شریف کی روایت کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم کوئی نزاع ہوا اور سرکار کے سامنے معاملہ آیا تو حضور نے اس پر کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ حدیث میں میرے علم کے مطابق سوائے اس کے لا تسبوا احدا من الصحابی، میرے کسی صحابی کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کرو کہ تم سونے کا پہاڑ بھی خرچ کرو تو ان کی مت کے برابر نہیں ہے۔ دوسری روایت مسلم شریف کی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے مابین نزاع ہو گئی، انہوں نے ان سے کہا تم منافقوں کا ساتھ دیتے ہو، ایسی تلخ کلامی بھی ہوئی، سرکار نے اس پر خاموشی ہی فرمائی ہے، سب کو چپ کر کے بٹھا دیا ہے اور بات کو آگے جاری فرما دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے مابین اگر کوئی ایسی کیفیت ہو بھی گئی ہے تو اس پر جرا تقرار یا امتی اس پر ایک طرف سے ہو کر گفتگو نہ کرے۔ میرا یہ نظریہ سیکھنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جامع الحسین صاحب، میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور میرے ملنے کے لیے آپ نے تکلیف گوارا کی۔ اللہ خوش رکھے اور دین کے اصول کی یہ خواہش جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اور دوبالا کرے۔ ہم سب کو طالب علم ہی ہونا چاہیے، موت تک کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم کامل ہے، تلاش جاری رکھنی چاہیے اور جب بھی اپنی غلطی واضح ہو جائے تو ماننی چاہیے۔ یہ جو لوگوں میں غلط فہمی پھیل گئی نا، یہ صرف ناقص معلومات کی وجہ سے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کرتا ہوں، توبہ، یہ میرے بچے سب جانتے ہیں، وہ بھی سیریز آپ کو سننی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے نا اس کا تواتر ہی نہیں ثابت ہو سکتا۔ اگر ہم شیعہ حضرات کی بات ماننے کے بعد میں سارے لوگ پھر گئے تھے تو پھر تو قرآن ہی مشکوک ہو جائے گا کہ چند لوگوں کے ذریعے آیا، متواتر تو نہیں رہے گا، اور احادیث کا ذخیرہ بھی جو ہے نا سارا ناقابل تسلیم ہوگا۔ اور اسی طرح جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ اور جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول آپ کے لیے وہ کافی ہیں، وہ اپنے ساتھ کہا کہ ایمان والے بھی کافی ہیں۔ اگر وہ ایمان والے مخلص نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ حوالہ نہ دیتا کہ میری بد بھی ہے اور اب میں تیرے اصحاب کے ذریعے میں نے مدد کی ہے۔ یہ باتیں سب ٹھیک ہیں، مگر اہل سنت میں بھی جیسے امام نووی ہیں اور امام ابن حجر ہیں، ان میں بھی کچھ غلو آ گیا جس کی شکایت محقق اہل سنت نے بھی کی کہ انہوں نے مقام صحابیت کو جامع صاحب نبوت سے ہی بڑھا دیا۔ دیکھیں ارشاد الساری ہے، مقدمہ بخاری شریف کا، اس میں ابن حجر لکھتے ہیں مروان کے بارے میں کہ اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بالکل چھوٹے ہوئے نا حضور کو دیکھا ہے، اس لیے اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر جتنی بھی اس پر ہے نا جریں اور اعتراض وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پر صالح مقبولی کہتے ہیں یار حد ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں جن کو ہم خلاف اولا وہ تو قرآن نے بہت کھول کر بیان کی، کوئی رعایت نہیں کی۔
کہ شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی، جو کام ہے دیکھا جاتا قانون کی روشنی میں، وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو مقبلی رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں، انہوں نے تو ایسا بنا لیا کہ سارے جرم معاف ہو جائیں گے اگر صحابی ہونا تھا، وہ بھی بچپن میں کہ صرف دیکھا تھا۔ انہوں نے بات نے مثلا آپ نے بھی کہا کہ کوئی آدمی کتنی بات کرے وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک پہلو تو ہے کہ چونکہ دین کو شروع میں انہوں نے تکویر دی اور ہم تک پہنچایا، اس لحاظ سے تو ان کی نیکی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم جتنی بعد میں نیکی کریں یہ انہیں کے ممنون ہے کہ انہوں نے دین کی مدد کی، دین غالب آیا اور ہم تک پہنچا۔ مگر ایک لحاظ سے جو خود رسالت مآب علیہ السلام نے دوسری حدیثوں میں بیان فرمایا نا کہ بعد آنے والے جو ہیں وہ ان سے 7 گنا بڑھ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر ایمان لائیں گے، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ دین پر عمل کرے، بہت حالات مشکل ہوں گے۔ اس لیے بعض والوں کو بھی یہ مرتبہ حاصل ہے، اور جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن عبد البر نے کہا نا، یہ ذہن صاف کرنے چاہیے کہ ایک قرن جو ہے نا، ایک زمانہ پورا ایز اے ہول وہ بعد والے زمانے سے بہتر ہے۔ وہ میں نے آپ کی بات سنی، مگر ایک فرد جو ہے نا کہیں بہتر ہے، نہیں، بعض والوں میں بڑے بڑے لوگ جو ہے نا۔ جملے کا حوالہ دوں کیا اس میں قرون اولیٰ کے منافقین یا ان لوگوں کی طرف اشارہ تو نہیں کہ وہ کہاں نہیں، وہ شاہ صاحب نے ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے قرن میں ایسے لوگ ہیں جو بالاتفاق یا منافق ہیں یا فاسق ہیں، مختار اور حجاج اور عزیز وغیرہ۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ وہ زمانہ سارا خیر میرا قرن سب سے بہتر، وہ قرن ایز اے ہول بہتر ہے، جیسے ایک جماعت کے زیادہ بچے پاس ہوئے، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سب بہتر ہی ہیں۔ اب دیکھیں نا جو حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، اس میں بھی حضرت خالد نے سب و شتم کیا تھا، جو آپ نے کہا کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں دو۔ اب اس پر امام نبوی بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں پتہ چلا کہ اصحاب اور ہیں، خالد بن ولید جیسے اور ہیں، ورنہ آپ انہیں کیوں کہتے کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو؟ یہ آپ نے حد بندی کر دی کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ میرے اصحاب ہیں، تم جو بعد میں اسلام لائے ہو عام طور پر اصحاب سارے ہوتے ہیں، مگر یہاں جو ہے نا مخصوص گروہ ہے کہ تم لوگ جو بعد میں اسلام لائے میرے ساتھیوں گالیاں۔ یہ ایک عام تعلیم نہیں سب کے نہیں، وہ آگے ہم تک بھی، مگر جو کہا نا جس وقت اس وقت مخاطب کون تھے؟ حضرت خالد جیسے لوگ کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو۔ اس لیے اس حدیث میں تجمل صاحب مخصوص طبقہ صاحب کا مراد ہے جو السابقون الاولون تھے صلح حدیبیہ سے پہلے، ان کو کہا کہ اب تم برا کہتے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی بھی کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ صحابہ جو ہیں میرے ساتھی ہیں، کچھ میرے سسر ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا، تو آگے آپ مجھ سے وہ اصحاب اور جو ہے سسر وغیرہ وہ تو درجے ہیں، مگر اصحاب میں آپ نے یہ بات کہی نا کہ 12 اصحاب میرے ایسے ہیں، یہ مسلم شریف میں منافقین کے اصحاب جہاں پڑھیں گے نا کہ 12 میرے اصحاب بھی ایسے ہیں جو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر لے۔ 12 اصحاب فرمایا۔ یہ کون سی روایت ہے؟ ہاں، یہ صحیح مسلم میں صفات المنافقین جان، اور جس سیاق میں آئی وہ بڑا خطرناک کہ حضرت عمار بن یاسر سے لوگوں نے کہا کہ تم طلحہ زبیر ان لوگوں سے لڑے ہو، تمہارے پاس کوئی رسول اللہ کا آیت ہے یا نص ہے یا تمہاری اپنی رائے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا اپنا اجتہاد ہے جنگیں، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزرے۔ یہ حوالہ دیا انہوں نے جنگوں کے بارے میں۔ اور حضرت خالد نے صرف انہیں کو نہیں برا کہا، حضرت عمار کو بھی کہا، اس وقت بھی حضور نے یہی بات کی کہ تم میرے اصحاب کو برا کہتے ہو۔ تو یہ حدیث مخصوص سیاق میں آئی ہے کہ جو پہلے چوٹی کے اصحاب ہیں نا ان کو اب بعد والے تم کلمہ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے تم بھی لغت میں صحاب ہو، مگر جو صحابی ہے نا جن کو سب و شتم نہیں کرنا وہ ہے جو پہلے سے ابن معاذ، اور یہ بھی ساتھ حوالہ ہے۔ ہاں، وہ جو منافق کا سرکار نے خاموشی فرمائی یا ممبر؟ نہیں، خاموشی فرمانی تھی نا، فساد جو ہو گیا آپ نے پھر ممبر سے کہا یار تم جھگڑا کرتے چلو چھوڑو۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تھا، اب وہ عبداللہ بن ابی سعد بن عبادہ کے خاندان سے تھے، خضرت سے۔ سعد بن معاذ نے کہا حضور اگر ہم میں سے تب فرمائے، سر اڑا دوں گا۔ ہاں، انہوں نے حمایت کی کوئی، اس لیے کہا ہے کہ میرے، اس کا مطلب تھوڑا سا قبائلی تعصب وہ لفظوں میں کہ آ گیا، صحیح، مگر سرکار نے اس پر کوئی کمنٹس نہیں، کمنٹس کرنے کیا فساد بڑھتا۔ آپ نے وہ لفظ آتے ہیں نا کہ وہ صالح آدمی تھا حضرت سعد بن عبادہ، مگر اس وقت حمیت غالب آ گئی، قبائلی اعتبار سے ہو گیا۔ یہیں ایک جملے کا ساتھ حوالہ دے بھی جاؤں کہ اگر کسی سے لغزش ہو بھی جائے تو جس طرح نبی کے بارے میں ایک محتاط زبان استعمال کی جاتی ہے، صحابی کے بارے میں بھی ایک محتاط زبان استعمال ہونی چاہیے، بالکل، بہت محتاط زبان،
مثلا موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے خود حوالہ دیا کہ ہو گیا. اب اس موضوع پہ میں سیکھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، حوالہ واضح کرنے کے لیے بات کو. اگر آدمی رسالت کے احترام سے ہٹ کے گفتگو کرنی شروع کر دے تو ایک لمبی تقریر بنتی. کس ماں کا بچہ مارا گیا، کس کے بچے یتیم کر دیے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بہت احتیاط یہی کہ جناب کلیم اللہ علیہ السلام سے یہ ہو گیا. صحابی کے بارے میں بھی میں یہی نظریہ رکھتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی یہی محتاط انداز ہونا چاہیے. محتاط انداز ہونا چاہیے. علماء کو، اہل حدیث علماء کو آپ سے شکایت ہے، نہیں صاف لفظوں میں میری بات کو آپ گستاخی نہ سمجھیں. نہیں آپ بات بالکل ٹھیک کریں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کئی بار کہا کہ یہ پلسرات پر سے گزرنے کی بات ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اس لیے احتیاط تو بہت لازم ہے. مگر جو حقائق ہے نا ان کو بھی چھپانا نہیں چاہیے، نہ نظر انداز کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. یہ لوگ جو نا یہ بھی اس میں ہوگا نا، اگر میری باتوں میں کچھ آپ کو تنقید نظر آتی ہے اللہ معاف کرے، مگر یہ غروب کا شکار ہے نا کہ ان کے بارے میں ایک لکھ دیتے ہیں کہ سلف کا مسلک نا مشاجرات صحابہ کی. حالانکہ جمل صاحب وہ اعتراف جرم ہے. ہم کہیں سکوت کرو تو یہ ماننے کی بات ہے کہ واقعی جرم ہوئے ہیں مگر تم پردہ ڈالنا چاہتے ہو. یہ کوئی موقف نہیں. آپ نے خود ہی فرمایا کہ احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط جو ہے نا کہ وہ دلیل قوی ہونی چاہیے، بالکل حدیث معتبر ہو، علماء نے ان کو پرکھا اور ٹھیک قرار دیا.